اب ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام واپس فلسطین آ گئے۔ سارہ علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے خود ہی کہا، میری لونڈی ہاجرہ کو اپنی بیوی بنا دو، شاید اللہ ان سے تمہیں اولاد دے دے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کر لی۔ اللہ نے جلد ہی انہیں ایک بیٹا عطا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تیرا شکر ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل عطا کیا۔ یہ خوشخبری تھی، لیکن ساتھ سارہ علیہ السلام کے دل میں فطری رشک بھی آیا۔ یہ انسانی جذبہ ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو مجھ سے دور کر دے۔ 85 سے 86 سال کی عمر تک اولاد نہ ہو اور پھر بھی یقین ہو کہ اللہ دے گا، یہ صبر کی انتہا ہے۔ آج ہم چند مہینوں میں ہی ہمت ہار دیتے ہیں۔ صبر کا انعام ہمیشہ ملتا ہے، بس وقت اللہ کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اللہ کا حکم آیا حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ آؤ۔ دوستوں، اس وقت مکہ بالکل ویران تھا، نہ پانی، نہ کھانا، نہ کوئی انسان، صرف پہاڑ اور ریت۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ، اللہ پہ ایمان دیکھے، فرما برداری دیکھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں وہاں چھوڑا اور واپس چلنے لگے۔ حاجرہ علیہ السلام پیچھے آئیں اور پوچھتی رہیں، ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھتے رہے۔ آخر حاجرہ علیہ السلام نے ایک سوال کیا، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا، اور حاجرہ علیہ السلام نے فوری طور پر سکون کے ساتھ کہا، تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ واپس پلٹ گئے۔ کیا صبر، کیا ایمان! حاجرہ علیہ السلام کے یہ الفاظ کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ ضائع نہیں کرے گا، یہ ایمان کا وہ درجہ ہے جہاں انسان کو سکون مل جاتا ہے، تسلی مل جاتی ہے۔ اگر رب کا یہی فیصلہ ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جب بھی لگے کہ راستہ بند ہے، خود سے پوچھو، کیا میں اللہ کی راہ پر ہوں؟ کیا میں صحیح راستے پر ہوں؟ اگر ہاں تو گھبراؤ مت، چلتے رہو۔